بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ یاد دلاتی تھی کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو محبت کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی خوبصورت نیت کے ساتھ ویلکم بیک ٹو ہرمین موم اینڈ فوڈ چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک خاص گھر کی اسٹائل بریانی جو ہم صبر، محبت اور دعا کے ساتھ بناتے ہیں۔ چلیے اللہ کا نام لے کر ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گھر کی جہاں سب کچھ بہت سمپل تھا لیکن دل بہت بڑے تھے۔ ایک ماں تھی جس کا نام عائشہ تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا حمزہ۔ ان کا گھر شہر کے ایک پرانے محلے میں تھا جہاں زندگی زیادہ آسان نہیں تھی لیکن صبر اور شکر سے بھری ہوئی تھی۔ عائشہ ہر صبح فجر کے بعد اٹھتی، اللہ کا شکر ادا کرتی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی۔ اس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا لیکن اس کے دل میں بہت محبت تھی۔ اس کا ایک ہی پرنسپل تھا جو اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا، اگر کھانا کم بھی ہو تو کسی کو بھوکا مت بھیجو۔ عائشہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی بہت پسند تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں سکھایا کہ صبر اور خدمت ہی سب کی بڑی عبادت ہے۔ ایک دن کی بات ہے، حمزہ اسکول سے گھر آیا۔ اس کا چہرہ تھوڑا اداس تھا۔ امی، اس نے دھیرے سے کہا، کل اسکول میں ٹیچر نے کہا ہے کہ سب لوگ اپنے گھر کا اسپیشل کھانا لائیں گے۔ سب بریانی، پلاؤ اور سویٹس لا رہے ہیں۔ عائشہ نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اس کا دل بھاری ہو گیا۔ گھر میں صرف تھوڑا سا چاول اور کچھ مسالے بچے تھے۔ گوشت لانا مشکل تھا۔ بیٹا، عائشہ نے پیار سے کہا، انشاءاللہ ہم بھی کچھ اچھا بنا دیں گے۔ رات کو جب حمزہ سو گیا، عائشہ سجدے میں بیٹھ کر روئی، یا اللہ، میں اپنے بیٹے کو کبھی کم محسوس نہیں کروانا چاہتی، تو ہی مدد کر۔ اگلے دن صبح محلے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل رہی تھی۔ پڑوس والی خالہ جن کا نام سلمیٰ تھا، عائشہ کے گھر آئی۔ عائشہ بیٹا، کل میرا گھر مہمان تھے، تھوڑا گوشت اور چاول بچ گیا ہے، سوچا تمہیں دے دوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صرف کھانا نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک جواب تھا۔ اس نے دل سے دعا کی اور کہا، اللہ آپ کو بہت برکت دے خالہ۔ ابھی بریانی کی تیاری۔ اس دن عائشہ نے بہت پیار سے بریانی بنانی شروع کی۔ ہر مسالے ڈالتے وقت وہ بسم اللہ پڑھتی، ہر لائر لگاتے وقت وہ دعا کرتی، یا اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دے۔ جب بریانی پک کر تیار ہوئی، گھر ایک جنت کی طرح مہک رہا تھا۔ حمزہ کی آنکھیں چمک رہی تھی، امی یہ تو بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے۔ لیکن عائشہ نے صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں بنائی تھی۔ اس نے تھوڑا سا بریانی ایک ڈبے میں رکھی اور کہا، حمزہ چل یہ ہم اپنے پڑوس کے بزرگ چاچا کو دینے چلتے ہیں۔ حمزہ تھوڑا حیران ہوا، امی ہمارے پاس تو کم ہے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا جو اللہ دیتا ہے اس میں ہی دینے سے ہی اصلی شکر ہے۔ برکت کا راز۔ جب وہ چاچا کے گھر گئے، انہوں نے بہت خوشی سے کھانا لیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، چاچا نے کہا۔
بہت دنوں بعد کسی نے اتنی محبت سے کھانا دیا ہے۔ اس رات جب عائشہ اور حمزہ نے بریانی کھائی تو انہیں محسوس ہوا کہ کھانا کم ہونے کے بجائے زیادہ لگ رہا تھا۔ حمزہ نے کہا، امی آج بریانی زیادہ ہے۔ عائشہ نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، بیٹا اس سے برکت کہتے ہیں۔ اسکول کا دن۔ اگلے دن حمزہ اسکول میں اپنی بریانی لے گیا۔ اس کے کلاس میٹس نے بہت تعریف کی۔ اے بریانی کس نے بنائی؟ واو، یہ بریانی کس نے بنائی؟ میری امی نے، حمزہ نے گرو سے کہا۔ ٹیچر نے بھی تھوڑا ٹیسٹ کیا اور کہا، یہ صرف بریانی نہیں ہے، اس میں پیار ہے۔ حمزہ کا سینہ فخر سے بھر گیا۔ سالوں بعد وقت گزر گیا، حمزہ بڑا ہو گیا۔ اللہ نے اسے بہت کامیابی دی، اچھی جاب، بڑا گھر، سب کچھ دیا۔ لیکن ایک چیز جو اس نے کبھی نہیں بھولی، اپنی ماں کے ہاتھ کی بریانی اور اس کا صبر۔ ایک دن حمزہ نے اپنی ماں سے کہا، امی آج میں آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ اس نے پورے محلے کے لوگوں کو دعوت دی۔ بہت بڑی دیگ بریانی بنی۔ عائشہ نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا اتنا خرچہ کیوں؟ حمزہ نے کہا، امی آپ نے مجھے سکھایا تھا نا، اگر کھانا کم بھی ہو تو کسی کو بھوکا مت بھیجو۔ آج اللہ نے زیادہ دیا ہے تو میں بھی بانٹنا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ کہانی کا پیغام۔ اس رات جب سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، عائشہ نے دل سے دعا کی۔ پیغام۔ کہانی کا پیغام۔ اس رات جب سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، عائشہ نے دل سے دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے میری زندگی میں برکت دی، ہر ماں کے گھر میں بھی برکت دے۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ اصلی دولت پیسہ نہیں ہوتی، اصلی دولت ماں کی دعا اور خدمت کا جذبہ ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا، کھانا دل جوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت اور تعلیمات کو فالو کریں اور دوسروں کو محبت سے کھلائیں تو اللہ ہمارے گھروں میں ضرور برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے جس میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ہے تو دوسروں کو بتائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور آگے تک ضرور پہنچائیں۔ اسی امید کے ساتھ ہم اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، جس میں حرمین موم اور فوڈ ریسیپی بہت ہی پیار سے بنائی جائے گی۔ جزاک اللہ خیراً۔